عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں عشق اچھا جناب سنو بھائی، مصنف نے کہا تھا کہ علم بیان علم یعرف به ایراد المعنى الواحد بطرق مختلفة فی الدلالت، کہ یہ ایک علم ہے جس کے ذریعہ معلوم ہوتا ہے نقل معنی واحد کا بألفاظ مختلف فی دلالت۔ اب اختلاف پہ دلالت کی بات آ گئی تو مصنف پہلے کہتا ہے کہ دلالت کی دو قسم ہیں۔ دال کنندہ اگر لفظ تھا تو وہ دلالت لفظی ہے، اور دال کنندہ اگر لفظ نہیں تھا تو وہ غیر لفظی۔ تو دلالت کے کتنے اقسام ہوں گے؟ لفظی اور غیر لفظی کی پھر تین قسم ہیں۔ اگر دال کی دلالت بے اعتبار وضع کے تھا اس کو کہتے ہیں دلالت غیر لفظی وضعی، جیسی میل حکومت نے نصب کیا ہے اور وہ میل دلالت کرتا ہے کہ لاہور 70 میل ہے، تو یہ دلالت غیر لفظی ہے کیونکہ وہ میل لفظ نہیں ہے، اور وضعی ہے، حکومت نے اس کے لیے وضع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک غیر لفظی طبعی ہے، جیسے خواجہ صاحب کا نفس جو ہے وہ حرکت کرتا ہے تو یہ دلالت کرتا ہے بخار پر، تو یہ دلالت غیر لفظی ہے کیونکہ نبض لفظ نہیں ہے۔ اور طبعی ہے، بیمار آدمی کی طبیعت سرعت نبض چاہتی ہے۔ اور ایک غیر لفظی عقلی ہے، جیسے آپ نے دخان اٹھتا ہوا دیکھا تو یہ دلالت کرتا ہے کہ نیچے آگ بل رہی ہے، یہ غیر لفظی ہے کیونکہ دخان لفظ نہیں ہے جو مرئی ہے۔ اور عقلی ہے کیونکہ عقلی دلالت الاثر علی المؤثر ہے، اور دخان اثر ہے آگ پر جو آگ مؤثر ہے۔ تو غیر لفظی کی کتنے اقسام ہوں؟ یہ تینوں اقسام یہاں متروک ہیں، تینوں اقسام یہاں۔ دلالت لفظی کی تین قسم ہیں، ایک دلالت لفظی وضعی، ایک لفظی طبعی، ایک لفظی عقلی، ٹھیک ہے۔ دلالت لفظی وضعی دلالت لفظ کا ہے معنی موزون لہو پر، جیسے خواجہ لفظ دلالت کرتا ہے حضرت صاحب پر، ماں باپ نے اس کے لیے وضع کیا ہے، یہ لفظی وضعی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے دلالت لفظی طبعی، جیسے اوہ دلالت کرتا ہے دردی سینے پر، تو اوہ لفظی ہے، اور یہ طبعی ہے، بیمار کی طبیعت اوہ چاہتی ہے۔ اور ایک لفظی عقلی ہے، جیسے ہم نے پیچھے سنا دیس، تو دیس کی دلالت لافظ کے اوپر یہ لفظی ہے، اور عقلی ہے کیونکہ دیس لفظ ہے اور لفظ اثر ہے اور لافظ مؤثر ہے۔ کتنے ہو گئے؟ غیر لفظی کی تو تینوں اقسام سر بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اب لفظی، ایک لفظی وضعی، ایک لفظی
طبعی، ایک لفظی، لفظی عقلی بھی متروک ہے، لفظی طبعی جو ہے یہ بھی متروک ہے. تو 3 وہ متروک ہو گئے، 2 یہ متروک ہو گئے، 5 چلے گئے، ایک رہا. وہ کون ہے؟ لفظی وضعی کی 3 قسم ہیں، ایک مطابقی، ایک تضمنی، ایک التزامی. اور یہ حضرات اول کو مطابقی کہتے ہیں اور ثانی اور ثالث کو عقلی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اب یہ جو آیا ہے کہ فی وضوح الدلالت، تو اس سے مراد مطابقی نہیں ہے، مطابقی دلالت میں فرق نہیں. مثلا زید لفظی وضعی دلالت کرتا ہے مسمى پر، تو اگر تم سب کو زید کا وضع معلوم ہے تو سب کے ذہنوں میں زید کی دلالت مسمى زید پر یکساں ظاہر ہے یا نہیں؟ اور اگر تم سب کو وضع معلوم نہیں ہے تو زید کی دلالت اپنے مسمى پر سب کے ذہنوں میں مخفی ہے یا نہیں ہے؟ تو مطابقی کی یا جمی جزیات مخفی ہے تو مساوات آ گئی، یا جمی جزیات ظاہر ہے تو مساوات آ گئی. یہاں اختلافی دلالت نہیں ہے، اختلافی دلالت ان دونوں میں ہے. اس کا نام کیا تھا؟ تضمنی. اس میں اختلاف ہے. اور دیکھو یہ سوا جز ہے ید کا اور ید جز ہے جسم کا. جسم کی دلالت ید پر اوضاع ہے کیونکہ یہ دلالت کل علی الجز ہے، اور اسوا کے اوپر خفی ہے کیونکہ یہ دلالت کل کا ہے، جز پر یا جز الجز پر. جز یہ بعید ہے اور یہ قریب ہے. ٹھیک ہے. اور دلالت التزامی میں فرق ہے. آگ کے ساتھ لازم ہے حرارت اور حرارت کے ساتھ لازم ہے روشنی. کیا ہے؟ تو آگ کی دلالت حرارت پر یہ اوضاع ہے اور آگ کی دلالت روشنی پر خفی ہے کیونکہ یہ دلالت براہ راست ہے ملزوم کا لازم پر، اور یہ دلالت لازم پر ہے یا لازم اللازم پر؟ لازم. تو یہ جو دلالت اور دلالت میں اختلاف ہے یہ غیر لفظی وضعی میں ہے، غیر لفظی طبعی میں ہے، غیر لفظی عقلی میں ہے، لفظی وضعی میں ہے جس کو مطابقی کہتے ہیں نہیں، صرف عقلی میں ہے، خواہ وہ تضمنی ہو یا التزامی ہو. تضمنی میں کل کی دلالت جز پر ظاہر ہے اور جز الجز پر غیر ظاہر ہے، اور التزامی میں دلالت لازم پر، لازم بین پر وہ ظاہر ہے اور لازم غیر بین پر وہ خفی ہے. تو یہ جو ایک لفظ معنی پر دلالت اوضاع کرتا ہے دوسرا خفی کرتا ہے، یہ کون سی دلالت میں؟ دلالت عقلی میں جس کے ایک قسم ہو اور ایک قسم. اب سمجھ میں بات ہے. اللہ ولم ثم لما لم يكن كل دلالة، پھر چونکہ ہر دلالت جو ہے وہ قابل وضو کا نہیں تھا کہ ایک واضح ہو دوسرا غیر واضح، اور قابل خفا کا نہیں تھا کہ ایک خفی ہو ایک غیر خفی، تو ارادہ کیا کہ اشارہ کری تقسیم دلالت کو اور تعیین کرے اس عقل کو جو مقصود ہے ہاں ہونا. فقال دلالته دا یہاں غیر لفظی کی 3 قسم چھوڑے، غیر لفظی وضعی، غیر لفظی طبعی، غیر لفظی، اور دلالت لفظی کی 2 قسم چھوڑی، لفظی طبعی اور لفظی عقلی. کون سی قسم لی؟ لفظی. لفظی وضعی اگر دلالت تھا کل معنی موضوع پر مطابقی، اور اگر جز پر تھا اور اگر لازم پر تھا، ان دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ عقلی. اب اس میں بھی لفظی وضعی میں بھی نہیں ہے کیونکہ زید کا وضع مسمى کے لیے اگر سب کو معلوم تھا تو زید کی دلالت مسمى پر یکساں ظاہر ہے، اگر سب کو مجہول تھا تو زید کی دلالت مسمى کے اوپر مخفی ہے، تو پھر مساوات ہے. اختلاف جو آئے گا ان 2 عقلین میں آئے گا، تضمنی میں اور شاواسی. دلالت اللفظ، اس لفظ سے کتنے نکل گئے؟ 3 فیرہ، غیر لفظی وضعی، غیر لفظی طبعی، غیر لفظی، یعنی دلالتہ الوضعیہ. اب وضعی نکالی تو کن کو نکالا؟ لفظی طبعی کو، اور لفظی 5 نکل گئے.
وذالک لأن دلالت کا معنی کون و شے ہونے دال کا بحیث و ایسی صورت میں یلزم من العلم بھی کہ اس دال کے علم سے آئے العلم بشیء آخر، اول کا نام دال ہے، ثانی کا نام مدلول ہے. پھر دال اگر لفظ تھا تو دلالتی لفظی تھا، دال لفظ نہیں تھا غیر لفظی تھا. غیر لفظی چھوڑو، جیسے دلالت خطوط کا، عقود کا، نصب کا، اشارات کا. پھر دلالت لفظی اما یکون للوضع فیہا مدخل اولا، یا وضع کے لیے اس میں دخل ہوگا یا نہ. اولا جو ہے یہ مقصود بنظر ہے ہونا، یعنی کون لفظ بحیث یفہم من المعنی عند الاطلاق، جب لفظ کا ذکر کیا جائے بنسبت عالم بوضعہ کا. یہ دلالت اما علی تمام ما وضع له او علی جزئہ او علی خارج منها. اول کا نام کیا ہے؟ دوسرے کا، تیسرے کا، اور دوسرے تیسرے کا مشترک نام کیا؟ عقلی. وہذہ دلالت، یہ دلالت جو ہے اچھا جی اما علی تمام ما وضع له اللفظ، جیسی دلالت انسان کا حیوان ناطق پر یا جز پر دلالت کرے گا، جیسے انسان کی دلالت فقط حیوان و فقط ناطق پر، یا دلالت کرے گا انسان ایک صفت پر جو خارج ہے، جیسے انسان کی دلالت ظاہر پر. اول کا نام ہے یعنی دلالت علی تمام ما وضع له، اس کا نام کیا ہے؟ مطابقی و وضعی، کیونکہ واضح نے وضع کیا لفظ تمامی معنی کے لیے. اور اخیرین کو کہتے ہیں یعنی دلالت علی الجزء اور خارج کو عقلیہ، کیونکہ دلالت لفظ کا علی الجزء جو تضمنی میں ہے اور الخارج جو التزامی میں ہے، یہ من جہت حکم العقل کے حصول کل کا یستلزم حصول الجزء، یہ تضمنی ہے، اور حصول ملزوم کا یستلزم حصول اللازم. یہ کس کا بات سمجھ میں آ گئی؟ او مناطقہ یسمون ثلاثت وضعیتنا، مطابقی تضمنی التزامی اقسام بناتے ہیں، لفظی، وضع. ٹھیک ہے، اس لیے کہ وضع کے لیے دخل ہے تینوں میں. اور یہ خصوصاً العقلیہ، اور وہ عقلی خاص کرتے ہیں بما یقابل الوضعیہ، ایک لفظی طبعی ہے، ایک لفظی وضعی ہے، ایک لفظی عقلی. جیسے دلالت دخان کا علی النار، وتقید الاولا، اور ان تین دلالات میں سے اولا جو تمام موضوع له پر دلالت کرے اس کو وضعی بھی کہتے ہیں، اس کو خاص کیا جاتا ہے بالمطابقہ. کیوں؟ مطابق تطابق سے ہے، تطابق کا معنی توافق، اور یہاں بھی توافق بین الامرین آیا ہے. انسان کا معنی مدلول کون ہے؟ حیوانات ہے، اور انسان کا معنی مدلول اس میں کیا ہے؟ حیوانات ہے. تو معنی مدلول اور معنی مدلول میں توافق آیا، اس لیے اس کو لتطابق اللفظ والمعنی. اور ثانی کا نام بھی تضمن ہے کیونکہ جز فی ضمن المعنی مدلول ہے، اور ثالث کا نام التزامی ہے کیونکہ وہ خارج مدلول لازم ہے مدلول کے ساتھ. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں جی سنو بھائی، اس پر اعتراض ہے کہ مطابقی کی تعریف کیا ہے؟ لفظ کی دلالت کل اور تضمنی کی لفظ کی دلالت اور التزامی کی. اب اس پر اعتراض ہے کہ تعریف مطابقی کی معنی نہیں ہے تضمنی داخل ہے، اور تضمنی کی معنی نہیں ہے التزامی داخل ہے، اور التزامی کی معنی نہیں ہے تضمنی داخل ہے، اور تضمنی کی معنی نہیں ہے مطابقی داخل ہے. کس طرح؟ فرض کرو لفظ شمس مشترک ہے جسم شمس میں، لازم شمس میں اور مجموعہ میں. تو جب لفظ شمس مشترک ہوا تو یہ وضع ہوا جرم کے لیے بھی، اور وضع ہوا شعاع کے لیے بھی، اور وضع ہوا مجموعہ کے لیے بھی. ٹھیک ہے. اب مولی صاحب جب یہ دلالت کرے گا مجموعہ پر تو چونکہ یہ وضع تھا جرم و شعاع کے لیے، تو یہ لفظ کی دلالت ہے کل موضوع کے اوپر، تو یہ کیا ہے؟ مطابقی. ٹھیک ہے. اور جب دلالت کرے گا شعاع پر تو یہ لفظ کی دلالت ہے موضوع له کے اوپر،
تو یہ بھی کیا ہے؟ مطابقی. حالانکہ شعاع لازم ہے، دلالت لازم پر الزامی ہے، تو جو مطابقی ہے وہ کیا بنا؟ التزامی. اور جب یہ دلالت کرے گا جرم پر تو یہ مطابقی ہے، کیونکہ یہ وضع اس کے لیے، تو اس دلالت لفظ کے موضوع لو پر، تو یہ کیا ہوا؟ مطابقی. اور حالانکہ یہ تضمنی بھی ہے، کیونکہ فقط جرم جز ہے جرم اور شعاع سے. بات سمجھ میں آ گئی؟ السلام علیکم. خیر یار کوئی پتہ نہیں ہے وہ کیا ہے وہ افسر نہیں، وہ دوسرا نہیں ہے، خفیہ ایجنسیوں کا جو افسر، وہ کہتے ہیں مجھے اتنی اطلاع ملی ہے کہ ہم آپ کی صوبے میں داخل ہو رہے ہیں. پھر آگے مجھے پتہ نہیں ہے. تو آج صبح ہم نے پھر مولانا کو فون کیا. ہاں اچھا، وہ یہی کہتا ہے نا کہ جب وہ داخل ہو رہے تھے صوبے میں اس نے مجھے فون کیا، پھر مجھے پتہ نہیں ہے کہاں گئے، کس کو اٹھا کے لے گئے اور کہاں لے گئے. اس نے تو ہمیں صاف کہہ دیا نا. ہاں یہی تو ہم بھی کہتے ہیں نا. ہاں نہیں، باہر سے ایک ہی گاڑی تھی فوجی، اس میں اٹھا کے لے گئے. فوجی گاڑی تھی نا. ہاں تو میرا خیال ہے مولانا کا کل تک انتظار کرتے ہیں. اگر کل تک نہ ہوا تو پھر پرسوں ایک وفد بنائیں گے اور پھر بیٹھ کر جلوس کے لیے بھی، کوئی مظاہرہ کے لیے بھی کریں گے. اچھا ہاں یار کھوٹ بھی ان کا ہے. ہو جائیں گے. اچھا اچھا، آپ پرسوں پھر کریں گے. چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھیک صحیح. ہاں ٹھیک ہے. اچھا یہ کون سی کمیٹی ہے؟ اچھا اچھا، تو اس میں تو مجھے دعوت نہیں ہے. وہ ختم نبوت والی جمعیت والوں کو باہر سمجھتے ہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے. آپ کو اختیار ہو، ٹھیک ہے. حب ثاقب صاحب ہمیں نہیں کہتا. کہیں جلسہ ہو نا، جلسہ تو کہتے ہیں وہاں چلے جاؤ، اور جہاں حلوہ شلوہ پکا ہو ہمیں نہیں بلاتا. ہاں 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 وعلیکم السلام. ہاں اچھا اچھا اچھا. تو کل کس وقت ہے کہ میں جاؤں گا؟ زاہد صاحب کو بھی دعوت دے دیں تاکہ اس میں وہ طالب علموں کا کوئی کر لیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک. السلام علیکم.
میری سبق اعتراض میں نے پوچھا یہ کون تھا؟ یہ ایک بار وضع ہوا جرم کے لیے، ایک بار وضع ہوا، ایک بار وضع ہوا مجموع من حیث المجموع، تو مجموع من حیث المجموع سے شعاع جز ہے اور جرم جز ہے، تو دلالت شمس کا شعاع پر تضمنی ہے کیونکہ مجموعے کا جز ہے، اور مطابقی بھی ہے کیونکہ موصول ہے، اور جرم پر تضمنی بھی ہے کیونکہ یہ جز ہے مجموعے کا، اور مطابقی بھی ہے۔ ٹھیک ہے، سنو فَإِنْ قِيلَ إِذَا فَرَضْنَا، جب ہم فرض کرتے ایک لفظ مشترک درمیان قوال کی جو جرم و شعاع ہے اور جواز کی جو فقط جرم و فقط شعاع ہے، کلفظ شمس مشترک کے درمیان جرم و شعاع کے اور مجموعہ کے، وَإِذَا أُطْلِقَ عَلَى الْمَجْمُوعِ، جب اس کا اطلاق جرم و شعاع پر ہو مطابقتاً اور معتبر کیا جائے اس کا دلالت جرم پر متضمناً اور شعاع پر التزاماً، تو صادق ہوا اس تضمن و التزام پر کہ یہ دلالت لفظ کا ہے تمامی موضوعوں پر، کیونکہ لفظ مشترک کا ہر معنی تمامی موضوع ہوتا ہے، اور جب اس کا اطلاق جرم و شعاع پر مطابقتاً ہو تو اسی دلالت پر صادق ہے کہ یہ دلالت لفظ کا ہے علی جزء الموضوع له ولازمه، نحینئذ اس وقت ينتقض ٹوٹ جاتا ہے پیر بگاڑا کا ہر لوٹا ثلاثہ میں سے، یعنی ثلاثی مجرا ٹوٹ گیا۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہاں، مصنف کہتے ہیں کہ مطابقی یہ نہیں ہے دلالت لفظ کا موضوع اوپر، نہ، دلالت لفظ کا موضوع پر اس حیثیت سے کہ موضوع لے حیثیت سے، اور تضمنی یہ نہیں ہے دلالت لفظ کا جز پر اس حیثیت سے کہ تضمنی لے لے، اور التزام یہ نہیں ہے دلالت لفظ کا خارج پر بلکہ اس حیثیت سے کہ خارج لیا جائے۔ اب بولی صرف شمس کی دلالت شعاع پر مطابقی بھی ہے اس حیثیت سے کہ یہ موضوع لیا جائے، اس حیثیت کی تضمنی التزامی، اور شمس کی دلالت شعاع پر تضمنی ہے اس حیثیت سے کہ جز من المجموعہ لیا جائے، اس اعتبار سے التزامی نہیں ہے، اور شمس کی دلالت شعاع پر التزامی ہے اس حیثیت سے کہ لازم لیا جائے، اس اعتبار سے نہ تضمنی ہے اور نہ مطابقی ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، مثلا پیر بگاڑا اس پر نفقہ واجب ہے اولاد کا من حیث انہ متزوج، من حیث، تو اگر ابھی متزوج نہیں ہے تو بیوی کا نام نفقہ ہے، یہ تو احتیاط۔ والجواب، قید حیثیت کا محفوظ ہے فی تعریف الامور التی، تعریف اس مطابقی تضمنی التزامی میں جو بدل جاتے ہیں بسبب اعتبار اضافات کے، حتیٰ کہ مطابقت دلالت ہے تمام موضوع اوپر اس حیثیت سے کہ موضوع لیا جائے، اور تضمن دلالت ہے جز موضوع اوپر اس حیثیت سے کہ جز موضوع کا لیا جائے، اور التزام دلالت ہے لازم پر اس حیثیت سے کہ وہ لازم موضوع له کا لیا جائے۔ تو پھر یہ حیثیت چھوڑی کیوں؟ کہتے بنا برشورت کثیرا ما یترکون هذا القید اعتمادا علی شہرت ذلک، او انطباق ذہنی لے اور ذہن اس کی طرف انتقال کرتا ہے، وشرطہ